اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے پیارے دوستوں کو فالج سے بچاؤ میں مددگار طریقے بتاؤں گا۔ فالج کسی بھی عمر کے فرد کو ہدف بنا سکتا ہے۔ فالج ایک ایسا مرض ہے جو صرف جسم کے کسی حصے کو مفلوج نہیں کرتا بلکہ موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ فالج کی وہ علامات جو ایک ہفتہ پہلے سامنے آ جاتی ہیں، تفصیلات کے ساتھ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ فالج کا حملہ اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کو خون پہنچانے والی کسی شریان میں خون اور آکسیجن بلاک ہو جائے یا پھٹ جائے، اسے برین ہیمریج کہتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ صرف بڑھاپے میں لوگوں کو شکار بناتا ہے تو ایسا بالکل نہیں۔ در حقیقت فالج کسی بھی عمر کے فرد کو ہدف بنا سکتا ہے۔ کسی کی وجہ آج کا طرز زندگی ہے جو فشار خون کو بڑھا کر اس جان لیوا مرض کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ فالج کی علامات میں شدید سر درد، سر چکرانا، بینائی میں تبدیلی یا دھندلاہٹ، بولنے میں مشکلات، جسم میں سنسنی کی لہر جسم کے اندر دوڑتی ہے، یہ سب شامل ہے۔ تاہم چلتے چلتے اچانک گر جانا یا گردن میں درد بھی اس کا نشانہ ہو سکتے ہیں، اور ان علامات میں سے کسی کی موجودگی کی صورت میں طبی ماہرین سے رجوع کرنا ضروری ہے، چاہے وہ بعد میں عام بیماری ہی کیوں نہ ثابت ہو۔ تاہم اپنی طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں لا کر آپ فالج کے خطرے کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ مثلاً ٹماٹر کھانا۔ لائکوپین نامی اینٹی آکسیڈنٹ ٹماٹر کو سرخ رنگ دیتا ہے، اور ایک حالیہ طبی تحقیق کے مطابق جن افراد کے خون میں لائکوپین کی مقدار زیادہ ہو ان میں کسی بھی قسم کے فالج کا خطرہ 55% بڑھ جاتا ہے، اور اسکیمک سٹروک کا خطرہ 59% تک کم ہو جاتا ہے۔ اس اینٹی آکسیڈنٹ کی زیادہ مقدار ٹماٹر میں ہی پائی جاتی ہے، جبکہ تربوز اور امرود بھی اس کے حصول کے لیے بہترین قرار دیے جاتے ہیں۔ پسینہ بہانا، ورزش کرنا بھی فالج کے خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ معتدل سے سخت ورزش جیسے جاگنگ یا سائیکلنگ سے خاموش فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے، جو یادداشت کے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ صحت مند طرز زندگی جیسے تمباکو نوشی سے گریز، روزانہ ورزش، جسمانی وزن معمول پر رکھنا اور الکوہل سے دوری فالج کا خطرہ 80% تک کم کر سکتا ہے۔ نمک کا کم استعمال کرنا۔ نمک امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے روزانہ آدھا چائے کا چمچ نمک استعمال کرنے کی سفارش کی ہے، مگر بیشتر افراد اس سے کافی زیادہ مقدار میں نمک کا استعمال کرتے ہیں۔ نمک بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، جو فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ غذا میں نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ جسمانی وزن میں کمی۔ موٹاپا متعدد امراض کی جڑ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھتا ہے، اور یہ دونوں ہی فالج کا باعث بننے والے اہم عوامل ہیں۔ جسمانی وزن میں 4 کلو تک کمی لانا بھی اس خطرے کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے۔ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا۔ صحت کے لیے نقصان دہ LDL کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ، جبکہ فائدہ مند HDL کولیسٹرول کی سطح میں کمی شریانوں میں مواد جمنے کا امکان بڑھاتا ہے، جس سے دوران خون محدود ہوتا ہے، جو کہ فالج کا باعث بنتا ہے۔ سیچوریٹڈ اور ٹرانس فیٹ کو غذا سے نکالنا نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کم کرتا ہے،
جبکہ فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح بڑھتی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات کا استعمال بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن پر نظر رکھیں۔ دل کی دھڑکن بے ترتیبی سے فالج کا خطرہ 5 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ دل کی دھڑکن کو بہت تیز یا بے ترتیبی محسوس کریں تو ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کی وجہ ضرور جاننی چاہیے۔ اور اسی طرح فائبر سے بھرپور غذائیں فائدہ مند ہیں۔ روزانہ 7 گرام فائبر کا استعمال فالج کے خطرے کو 7% تک کم کر دیتا ہے۔ ویسے ماہرین روزانہ 25 گرام فائبر کو جذب بدن بنانے کا مشورہ دیتے ہیں، جو کہ پھلوں، سبزیوں اور اجناس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح متوازن غذا پھلوں، سبزیوں، مچھلی، چربی سے پاک گوشت اور اجناس پر مشتمل متوازن غذا کولیسٹرول کی سطح کم کرتا ہے، جس سے شریانوں میں مواد جمع ہونے کا امکان کم ہوتا ہے اور بلڈ کلاٹ کا خطرہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے صرف فالج کی نہیں بلکہ ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر جیسے امراض سے بھی آپ کو تحفظ ملے گا۔ روزانہ ایک سیب۔ ایک تحقیق کے مطابق جو سفید رنگ کے پھلوں اور سبزیوں کا روزانہ استعمال کرتے ہیں، 171 گرام سے زیادہ ان میں فالج کا خطرہ 52% تک کم ہو سکتا ہے۔ سیب اور ناشپاتی فائبر اور سوجن سے لڑنے والے اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے اس میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کیلے، گوبھی، کھیرے، لہسن اور پیاز وغیرہ بھی اس حوالے سے فائدہ مند ہے۔ چاکلیٹ میں موجود کوکا فلیونوائڈز اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے، جو خون کی شریانوں کو ہونے والے نقصان سے لڑنے اور خون کے لوتھڑے بننے کی روک تھام کرتے ہیں، جو فالج کا باعث بن سکتے ہیں۔ سویڈن میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ چاکلیٹ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، ان میں فالج کا خطرہ 17% تک کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ نہیں پسند تو سبز اور سیاہ چائے، بلیو بیریز، اسٹرابیریز اور لہسن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر۔ معمول کے بلڈ پریشر میں کمی پر نظر رکھنا بھی فالج کی روک تھام کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ بلڈ پریشر میں معمولی اضافہ یا کمی بھی فالج کے خطرے کو 55% سے 79% تک بڑھا سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے روزانہ ورزش، صحت بخش غذا، جسمانی وزن میں معمول کمی، تمباکو نوشی سے گریز وغیرہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ذہنی تشویش اور ڈپریشن سے بچنا۔ ڈپریشن ایسی چیز ہے جو فالج کے خطرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک اہلیہ تحقیق کے مطابق ڈپریشن کا شکار افراد میں فالج کا خطرہ 45% اور اس کے نتیجے میں موت کا امکان 55% زیادہ ہوتا ہے۔ مایوسی کے شکار عام طور پر تمباکو نوشی زیادہ کرنے لگتے ہیں، ناقص غذا کا استعمال اور جسمانی سرگرمیوں سے دور اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ سب فالج کے خطرے کا باعث بننے والے عناصر ہیں۔ ادویات کا طبی ماہرین کے مشورے کے بغیر استعمال کرنا۔ کچھ عام ادویات بھی فالج کا خطرہ بڑھانے کے باعث بنتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں جو لوگ بروفین کا اکثر استعمال کرتے ہیں، ان میں فالج کا خطرہ بھی 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں کمی لانے والی کچھ ادویات بھی فالج کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ اس طرح جو خواتین تمباکو نوشی اور ماہ حمل ادویات کا استعمال کرتی ہیں، ان میں خون کی روانی میں رکاوٹ کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، جو فالج کا باعث بن سکتا ہے۔ دانتوں کا خیال۔ صحت مند دانت دل اور دماغ کو بھی صحت مند رکھتے ہیں۔ مختلف طبی تحقیق رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے، دانتوں کے امراض اور خون کی شریانوں سے متعلق بیماریوں کے درمیان تعلق موجود ہے۔ طبی خیال ہے کہ خراب مسوڑھے بیکٹیریا کی تعداد بڑھنے کے باعث بنتے ہیں، جو کہ دل کی شریانوں پر حملہ کر کے خون کی روانی کو روکنے کے لیے رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اپنے دانتوں کی صفائی اور خلل کا خاص خیال رکھیں۔ تمباکو نوشی سے گریز کریں۔ اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو سگریٹ کو بجا دیں، کیونکہ یہ عادت فالج کی دونوں اقسام کا خطرہ 2 سے 4 گنا تک بڑھا دیتی ہے۔ اور ہاں، سگریٹ نوشی کسی بھی عمر میں فالج کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ در حقیقت تمباکو نوشی خون میں آکسیجن کی مقدار کم کر دیتی ہے، جس سے لوتھڑے بننے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی انفارمیشن جو آپ تک پہنچائی میرے دوستو۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبانا۔